إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الحسين الجميل الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد اور اس کا اصلی سبب بیان ہوا، اور بات کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے میدان کربلا میں. یہ ایک مقام ہے کوفہ سے کچھ فاصلے پر، نہر فرات کے کنارے کے قریب. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ مبارکہ میں عرض کر رہا تھا جو آپ نے میدان کربلا میں ارشاد فرمایا. یہ آخری موقع تھا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے سے باقاعدہ تیار ہو کر باہر میدان میں تشریف لائے تھے. اور یاد رکھنا کہ میدان کربلا میں جو یزیدی افواج کے اندر شامل لوگ تھے، ان لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 خطبے دیے تھے. 3. ہر خطبہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پر، اور بہت ساری نصیحتوں سے پر ہوتا. آخری مرتبہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو مخاطب کیا. اور یہ کوفہ والے جو آپ کے بالمقابل تھے، ان میں زیادہ سے زیادہ وہ لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے ہوئے تھے. ان کا مضمون یہ تھا کہ نحن شیعتک و شیعت اخیک و شیعت ابیک، کہ ہم اے امام آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں، اور ہم لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں. یاد رکھنا کہ لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر شیعہ کا لفظ جو ہے یہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گروہ کے لیے. قرآن میں بھی آیا ہے بہت دفعہ، احادیث میں بھی آیا ہے. تو اس طرح انہوں نے خط لکھے، اور آخری خطوط جو تھے ان کے اندر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ تشریف نہ لائے، اگر آپ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی، تو قیامت کے روز آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم یہ باز پرس کریں گے آپ سے. تو آپ نے ان لوگوں کو خطبہ دیا. خطبے کے اندر آپ نے اپنا تعارف بھی کروایا، اہل بیت کے کچھ فضائل بھی احادیث طیبہ سے بیان کیے،
اور ان لوگوں کو روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی سے بھی ڈرایا اور نصیحت اور خیر خواہی کی آپ نے انتہا فرما دی۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر حاضرین کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے خیر خواہ تھے، جتنے آپ کے جانثار تھے، ساتھی تھے، ان سب کو شہید کر دیا گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بھائی تھے یہاں کربلا کے اندر آپ کے رفقا میں، جن میں سے ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ کیا؟ ابو بکر بن علی۔ اور ایک صاحبزادہ صاحب کا نام تھا عثمان بن علی۔ عثمان بن علی یہ اور حضرت عباس علمدار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، بھانجے اور خود آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اکبر اور ایک چھوٹا سا صاحبزادہ جس کا نام عبداللہ تھا اور اصغر کے نام سے وہ پہچانا جاتا تھا، ان سب حضرات کی شہادتیں پہلے ہو چکی تھیں۔ ذرا اس پس منظر کو نگاہ کے سامنے رکھیں، پھر اگلی بات پر غور فرمائیں۔ ایسی حالت میں کہ ان سب کے لاشیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائے، پھر بھی آپ نے ان لوگوں کو روز محشر کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اس کا خوف ان لوگوں کو سنایا، اور نہایت درد مندی کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں اس وقت بھی باز آ جاؤ، اس وقت بھی باز آ جاؤ، تاکہ میں قیامت کے روز تمہارے ان مظالم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ دیکھوں اور تم لوگوں کی کچھ شفاعت اللہ تعالیٰ کے حضور کر سکو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تو میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا گھر لوٹا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ یا میں نے کوئی ڈکیتی کی ہے؟ جب ایسی بات بھی کوئی نہیں تو بتاؤ میرا قصور کیا ٹھہراتے ہو کہ جس کی بنا پر مجھے تم بہرحال قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جواب نہیں ملا آگے سے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھنے والوں میں سے جن جن لوگوں کو پہچانتے تھے ان کے نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی مجھے خط لکھا تھا، تم نے بھی مجھے خط لکھا تھا، تم نے بھی مجھے خط لکھا تھا کہ فصلیں پک چکی ہیں اور نہروں نے خزانے ابل دیے ہیں، اور یہاں پر کوفہ میں 1,00,000 نوجوان بہادر بمیں اپنی تلواروں کے اور گھوڑوں کے اے امام آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان کو یاد کرائیں۔ جس جس کا نام لیتے تو وہ آگے انکار کرتا، کہتا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو نہیں لکھا خط۔ اتنے کذاب اور دجال۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری پر ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس میں وہ سارے خط محفوظ تھے، اس تھیلے کو زمین کے اوپر پھیلا دیا، جو کچھ اس میں تھا نکال کے، اور ان کے خط جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کر ان کے نام لے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا کہ کسی طرح یہ میرے خون کرنے سے یہ ٹل جائے۔ مگر سب کچھ کوشش کے باوجود
اپنے تمام اپنوں کو اور اپنے جان نثاروں کو شہید کرانے کے بعد، سب کی لاشیں اٹھانے کے بعد، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ سن لو، تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ تمہارے دل میں نہ رہے۔ میں حسین ہوں، میرے والد کا نام علی بن ابی طالب ہے، میری والدہ کا نام فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد، میرے نانا جان ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اور حسن کو دونوں کو اٹھا کر تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاذان ابن آیا، یہ دونوں جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، اور میں وہ ہوں کہ میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ۔ امام ابن الاسیر الجزری نے یہ خطبہ جو ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تاریخ الکامل فی التاریخ میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وقرۃ اعین اہل السنہ، اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ حدیث نبوی کے الفاظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور خدا کی قسم جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے میرے بارے میں، میرے بھائی حسن کے بارے میں۔ اور اسی طرح اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ کرام نے بھی سنا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زید بن ارقم صحابی زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو کہ کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ سہل بن سعد ساعدی زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ اور اسی طرح چند صحابہ کرام کے آپ نے نام گنوائے کہ وہ ابھی تک روئے زمین کے اوپر زندہ موجود ہیں، ان سے جا کے تصدیق کر سکتی ہو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اتمام حجت کیا، اور بالآخر آپ نے یہ 3 آپشن ان کے سامنے جو 9 محرم کے روز بھی پیش کیے تھے، مگر صرف جو ان کا امیر تھا لشکر کا، اس کے ساتھ آپ نے یہ پیغام رسانی کے ذریعے یہ بات پہنچائی تھی۔ مگر آج برملا سب سپاہیوں کے سامنے آپ بیان فرما رہے ہیں میرا خون کرنا یہ تمہارے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، میں اب بھی تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم میرا خون کرو۔ ارشاد فرمایا کہ 3 آپشن ہیں جی، 3، اور میں خود تو تمہارے پاس نہیں آیا، یہ تمہارے بڑوں کے اور تمہارے خطوط ہیں، 12,000 خط لکھ کر مجھے بلایا گیا ہے، اور اب میرے قتل کے در پے ہو۔ تو اب پہلا آپشن یہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا، تمہارے بلانے پر میں یہاں آیا، اب اگر تمہاری رائے میرے بارے میں بدل گئی ہے اور تم نہیں چاہتے مجھے، تو پھر مجھے راستہ دو تاکہ میں واپس مدینہ منورہ چلا جاؤں اور تم اس بہت بڑے ناپسندیدہ حادثے سے بچ جاؤ۔
پہلی صورت یہ. دوسرا آپشن یہ کہ اگر واپس مدینہ منورہ جانے نہیں دو گے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شام جانے دو، وہاں میں یزید سے خود بات کروں گا اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو یزید کے ساتھ میں خود طے کر لوں گا. دو. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو تم قبول نہیں کرتے ہو تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے اسلامی مملکت کی سرحد کی طرف جانے دو. میں ساری زندگی یہ اسلامی مملکت کے بارڈر کے اوپر وہاں گزار دوں گا اور ضرورت پڑنے پر جہاد میں بھی حصہ لیا کروں گا. یہ 3 آپشن تھے جی، مگر وہ سب اسی بات پر مصر تھے کہ آپ ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم آپ کو لے کر یزید کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ یہ ہم حسین کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اب ان سے بیعت لے لو. اور اگر آپ اپنا آپ ہمارے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ہوگی، اور کم از کم ایسی جنگ ہوگی کہ سر کندھوں کے اوپر نہ رہیں گے، قتل عام ہوگا اور آپ کو شہید کر کے آپ کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بالکل یہ سارا وہ کام ہم مکمل کریں گے جو کہ کسی کافر یا باغی علاقے کے فورس کے ساتھ جو کچھ اسلامی فورس جو ہے وہ کیا کرتی ہے. تو ہمارے سپرد کر دو اپنے آپ کو، اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار. آپ نے فرمایا کہ سنو، جلدی نہ کرو، ذرا غور کر لو کہ کیا میرا قتل کرنا تمہارے لیے حلال ہے؟ برسر محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس وقت دنیا کے اندر میرے سوا کوئی اور کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود ہے؟ مگر سب کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی ہیں، بس ایک ہی دھن ہے کہ جلدی آپ کو شہید کر کے ختم کیا جائے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس پہنچانے پر یا شہید کر کے آپ کا سر مبارک جو ہے وہاں یزید کے پاس پہنچانے پر یزید نے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے ہوئے تھے. فلاں جگہ کی حکومت دے دیں گے، فلاں عہدہ حکومت میں دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اس لالچ کے اندر وہ سارے یہ کام کر رہے تھے، مگر یزید کے بہکاوے میں، اس کی دھمکی میں آ کر یہ لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے دل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، مگر تلواریں ان کی جو ہیں یہ یزید کی حمایت میں تھی. ڈرتے تھے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے گورنمنٹ، تو اس لیے دونوں طرف سے وہ خراج لینا چاہتے تھے، حکومت کی طرف سے بھی اور دوسری طرف یہ سارا کچھ ہوا. پھر جس وقت سرہائے شہداء کو لے کر کوفہ کے گلی بازاروں میں پہنچایا گیا، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جو ہیں، انہوں نے اونٹ چلانے والے شتربان سے اونٹ روکنے کی درخواست کی. اس نے روکا تو آپ نے دیکھا، آپ نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا تو کوفہ شہر کا ایک بڑا چوک ہے، لوگ گردا گرد جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کے لیے اکٹھے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر بھی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ جمع ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، اور تھے وہی جو یزیدی فوج میں تھے، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، واویلے کر رہے ہیں رو رو کے، اور اپنے گریبان چاک کر رہے ہیں.
اور اپنے بالوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں، خاک اٹھا کر اپنے اوپر سر میں ڈال رہے ہیں، یہ سارا حال دیکھ کر تو حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام عرض کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اہل کوفہ، اے غدر کرنے والو، اے مکر کرنے والو، اے دھوکہ دینے والو، سنو، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نقل کر رہا ہوں انہی کے مذہب کی کتاب احتجاج طبرسی سے۔ لکھا ہے کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اتبکون علینا، کیا تم ہم پر روتے ہو، وتنوحون علینا، اور ہم پر ماتم کرتے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا فمن قتلنا بعدکم، ارشاد فرمایا اگر ہم کو رونے والے تم ہو، ہمارا ماتم کرنے والے تم ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہمارا قاتل تمہارے سوا کوئی اور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ای واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، انتم قتلتمونا، تم لوگوں نے ہی ہم کو قتل کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ خاتم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جو ہے اس کا جو سب سے شاندار حصہ ہے تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی سزا دے گا اور اس سزا سے تم بچ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وَأَنَّكُمْ لَا تُرَخَّصُونَ مِنْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور سنو کہ یہ جو ماتم وغیرہ کر رہے ہو، اس ماتم کرنے سے قیامت کے دن تک تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ ان کی معتبر اور مستند کتاب کے اندر ہے، تمہیں اس کام سے چھٹی۔ تو آج تک بہت سارے لوگ کار ثواب سمجھ کے تھے اس کام کو جو ہے نا وہ اختیار کیا، حقیقت میں یہ کار ثواب نہیں بلکہ یہ وہ سزا ہے جو اللہ پاک نے دنیا میں دی ہے، اور ابھی آخرت کے اندر جو سزا ملنی ہے وہ بقایا۔